اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، حضرات، روزے کے احکامات کے سلسلے سے مسلسل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اب تک کے روزے کی قسمیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئیں کہ روزے کی 4 قسمیں ہیں، اور تفصیل کے ساتھ واجب روزے، حرام روزے، مستحب اور مکروہ روزے آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اب آگے بڑھتے ہیں روزے کی نیت کی طرف کہ آخر روزے کی نیت کس طرح سے اور کب کرنی چاہیے، یہ آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ نیت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان روزے کی جس وقت نیت کر رہا ہے تو اس کے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم جو یہ روزہ رکھ رہے ہیں قربتاً الی اللہ، قصد قربت کی نیت کریں، انسان کے پروردگار عالم کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ نیت میں کسی بھی طرح کی ریا شامل نہ ہو، یعنی انسان اس لیے اپنے دل میں اس قصد کو نہ لے کر کے آئے کہ مثلا ہم روزہ رکھ رہے ہیں تاکہ لوگ ہمیں دیکھ لیں کہ ہم روزے دار ہیں، یا مثلا اسی طریقے سے کسی بھی طرح کا ریا انسان کے دکھاوا انسان کی نیت میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے قصد قربت ضروری ہے انسان کی نیت میں، کہ انسان نیت کرے قصد قربت کے ساتھ کہ جو یہ روزہ ہم رکھ رہے ہیں پروردگار عالم کے لیے ہی رکھ رہے ہیں۔ انسان ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی نیت، اس کے سلسلے سے 2 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود ماہ مبارک کے آغاز ہی میں، آپ اول ماہ مبارک رمضان میں آپ نیت کر لیں تمام روزوں کے سلسلے سے، یعنی نیت کر لیں کہ میں ماہ مبارک رمضان کا کہ تمام روزے رکھتا ہوں یا رکھوں گا قربتاً الی اللہ۔ یا اس کے علاوہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر دن کی نیت کریں، یعنی آج پہلی رمضان ہے تو پہلی رمضان، دوسری رمضان تو دوسری رمضان، اس طریقے سے بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ شب اول ماہ مبارک رمضان میں آپ تمام روزوں کی نیت کر لیں کہ میں تمام روزوں کو ادا کروں گا قربتاً الی اللہ۔ اسی طریقے سے روزے واجب میں انسان کو نیت کے سلسلے سے اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ جب انسان روزہ واجب رکھ رہا ہے تو اس کی نیت اذان صبح سے پہلے مکمل ہو، یعنی اذان صبح سے پہلے انسان روزہ واجب میں نیت کر لے۔ ہاں، اب اگر کسی عذر کی بنا پر انسان نے نیت نہیں کی ہے اور ایسی صورت میں اس نے کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا ہے کہ جس سے اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ظہر تک انسان کو اجازت ہے کہ ظہر سے پہلے انسان نیت کر لے، لیکن بشرطی کہ اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ جو مبطل روزہ میں سے ہو، روزے کو باطل کرنے والا ہو، تو ایسی صورت میں انسان ظہر تک بھی نیت کر سکتا ہے۔ یا اسی طریقے سے نیت میں لازم و ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنی زبان پر ان کلمات کو جاری کرے کہ مثلا میں ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، پہلا روزہ قربتاً اللہ، ٹھیک ہے، یہ سب الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بس صرف اور صرف انسان اپنے دل میں یہ نیت کر لے، دل سے گزر جائے کہ میں ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھ رہا ہوں، یہی کافی ہے اللہ کی قربت کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے مستحب روزے کے سلسلے سے، مستحب روزے کی نیت کا کیا وقت ہے؟ اگر اس کے سلسلے سے گفتگو کی جائے تو دیکھیے، مستحب روزہ وہی وقت ہے کہ جب انسان اذان صبح سے لے کر کے انسان اٹھا ہے، اسی وقت انسان کی نیت کا وقت ہے، لیکن اس میں شریعت آپ کو اور گنجائش دیتی ہے مستحب روزے میں کہ اگر آپ نے اذان مغرب سے پہلے تک، وہاں واجب روزے میں ظہر تھا کہ آپ کسی وجہ سے نیت نہیں کر پائے روزے کی، تو ایسی صورت میں واجب روزے میں آپ ظہر تک آپ کے پاس جس سے کہ جواز ہے کہ آپ نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن مستحب روزے میں یہ ہے کہ اگر آپ نے نماز اذان مغرب سے پہلے تک نیت نہیں کی اور کوئی ایسا کام بھی انجام نہیں دیا ہے کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ نیت کر سکتے ہیں، وہ آپ کا روزہ صحیح ہے۔ تو یہ ہیں نیت کے احکام۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں مبطلات روزہ کی طرف، یعنی وہ چیزیں کہ جن کے ذریعے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ روزہ کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے؟ یعنی اگر انسان اذان صبح سے لے کر کے اذان مغرب تک
یہ جو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی، ان میں سے کوئی عمل ایسا انجام دے تو انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، جس میں سے سب سے پہلی چیز ہے کھانا اور پینا۔ انسان اگر جان بوجھ کر کے کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو ایسی صورت میں انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے محمد و آل محمد علیہ السلام پر انسان جھوٹ باندھ دے، یعنی کسی طریقے کا جھوٹ اور بہتان لگائے، تو یہ بھی جسے کہیے روزے کے باطل ہونے کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے اپنے حلق تک غبار کو پہنچانا، یہ بھی انسان اگر روزے کے حالت میں اپنے حلق تک غلیظ غبار کو پہنچا رہا ہے تو ایسی صورت میں روزہ انسان کا باطل ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنے سر کو، یعنی اپنے سر کا جو انسان کا حصہ ہے، اسے پانی میں ڈبونا، یہ بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ یا قے کرنا، الٹی کرنا، یہ بھی انسان کے لیے روزے کے بطلان کا سبب بن سکتا ہے، جس کے احکامات انشاءاللہ آئندہ بیان کیے جائیں گے۔ یہ اسی طریقے سے زوجہ کے ساتھ ہم بستری کرنا، یہ بھی انسان کے لیے روزے کے باطل ہونے کا سبب ہے۔ استمنا کرنا یا پھر اذان صبح تک حیض، نفاس یا جنابت کی حالت میں رہنا، یہ بھی انسان کے روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ یا اسی طریقے سے انیما لینا، یہ بھی روزے کے بطلان کا سبب ہے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کے سامنے بیان کی گئی جو روزے کو باطل کرتی ہے وہ ہے کھانا پینا، یعنی انسان اگر کوئی چیز کھا رہا ہے اور پی رہا ہے تو ایسی صورت میں انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، چاہے اس نے ان چیزوں کا استعمال کیا ہو جو عام طور سے کھائی پی نہیں جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ انسان پٹرول پی رہا ہے، یا مثلاً گھاس وغیرہ کھا لے، یا خاک کھا لے، مٹی کھا لے، تو مٹی ظاہراً کھائی نہیں جاتی ہے، تیل کھایا نہیں جاتا، پٹرول پیا نہیں جاتا ہے، لیکن اگر یہ بھی پی لے اور کہے کہ ہم نے کھانے پینے والی چیزیں نہیں کھائی ہیں، تب بھی انسان کا روزہ باطل ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے مسوڑوں میں کبھی کبھی کھانا کھانے کے بعد کوئی چیز پھنس جاتی ہے، کوئی غذا پھنس گئی اور انسان نے صاف نہیں کیا، ابھی روزے کی حالت میں تھا، اب جان بوجھ کر کے اگر کوئی شخص یہ جو مسوڑوں میں پھنسی ہوئی غذا ہے اس کو نگل لے تو ایسی صورت میں انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ جو اکثر سوال کیا جاتا ہے جس سلسلے سے، اور زیادہ تر جوان، کہ بھئی یہ لعاب دہن بار بار منہ میں آتا ہے روزے کی حالت میں، تو کیا کریں؟ اسے بہت سے لوگوں کی عادت بن چکی ہے، تھوکتے ہیں وہ بار بار، تو ان کے سلسلے سے یہ ذکر کر دیا جائے تو بار بار لعاب دہن کا تھوکنا، یہ نگل بھی لیں گے تو آپ کے روزے پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا روزہ اس سے باطل نہیں ہوگا، چاہے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر روزہ دار بھولے سے کچھ کھا پی لے اور اچانک اسے یاد آ جائے کہ ارے ہم تو روزہ تھے، تو ایسی صورت میں انسان کا روزہ صحیح ہے، انسان بھولے سے اگر کوئی چیز کھا لے۔ یا اسی طریقے سے بعض اوقات مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ ہمیں کمزوری بہت لگتی ہے، روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں کمزوری لگتی ہے، تو کیا ہم اس صورت میں روزہ رکھیں نہ رکھیں، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کمزوری یا کمزور ہو جانا روزے کے سلسلے سے، یا انسان کو کمزوری لگنا، انسان کو نقاہت محسوس ہونا، تو یہ روزہ نہ رکھنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ یعنی انسان چاہے کہ ہمیں کمزوری آتی ہے لہٰذا ہم روزہ نہ رکھیں، تو اس میں شریعت آپ سے کہتی ہے کہ نہیں، یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ آپ کو کمزوری آتی ہے اس لیے آپ روزہ نہ رکھیے، نہیں، بلکہ آپ کو روزہ رکھنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ ہاں، اگر یہ ضعف، یہ کمزوری اس حد تک بڑھ جائے کہ مثلاً آپ کی بیماری کا سبب بن جائے، آپ کی جان پر یہ بات آ جائے، یا آپ صحیح میں اتنا کمزور ہو جائیے کہ آپ برداشت نہ کر سکیے، تو ایسی صورت میں آپ روزہ ترک کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ صرف ہمیں ضعف محسوس ہوتا ہے، نقاہت محسوس ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں انسان کا روزہ ترک کرنا وہ بھی ضعف کی وجہ سے صحیح نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے دوسری چیز جو آپ کے سلسلے سے بیان کی گئی تھی کہ غلیظ غبار انسان اگر حلق میں پہنچا رہا ہے جان بوجھ کر کے، تو یہ بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ اب چاہے یہ غبار کسی بھی چیز کا ہو، چاہے وہ
آٹے وغیرہ کا غبار ہو یا کسی اور چیز کا، یا خاک ہو مثلا، یا اسی طریقے سے انسان محمد و آل محمد پر جھوٹ باندھ رہا ہے، یعنی کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ جو انہوں نے نہیں کہی ہے، تو یہ بھی جسے کہیے روزے کے باطل ہونے کا سبب ہے۔ اور خاص کر روزے کی حالت میں ہمیں محتاط ہونا چاہیے، بہت ہی احتیاط کے ساتھ۔ پہلے پرانے بزرگ علماء کے سلسلے سے بھی ملتا ہے کہ جب وہ باقاعدہ ماہ مبارک رمضان میں مجلسیں پڑھتے تھے یا کچھ بھی اہل بیت کے سلسلے سے بیان کرتے تھے، تو جسے کہ وہ باقاعدہ کتاب لے کر کے بیٹھتے تھے، اسی لیے بیٹھتے تھے غالباً کہ احتیاط تھا کہ کہیں کوئی ایسی بات ہمارے دہن سے نہ نکلے کہ جو محمد و آل محمد کے سلسلے سے جھوٹ ہو جائے، یعنی وہی بات کہی جائے کہ جو محمد و آل محمد کے لیے انہوں نے بیان کی ہے، محمد و آل محمد نے بیان کی ہے۔ تو انسان کا جھوٹ بولنا بھی ایسا جھوٹ کہ جو محمد و آل محمد کی طرف باندھ رہا ہو، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جیسا کہ بیان کیا گیا، جو چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہیں، جھوٹ باندھنا، اور اس کے بعد پھر انسان اگر اپنا سر پانی میں ڈبو رہا ہے، اس کے تفصیلی مسائل آپ حضرات توضیح مسائل میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مبطلات روزہ جو ہیں انشاءاللہ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ بعض مکروہات کہ جن کے سلسلے سے آپ کی خدمت میں بیان کی جائے کہ روزے کی حالت میں ہر وہ کام کرنا کہ جو انسان کے ضعف کا سبب ہو تو وہ مکروہ ہے۔ مثلا خود خون دینا، مثلا کسی کو ضرورت پڑ گئی یا ضرورت نہیں ہے، ایسی صورت میں آپ خون دے رہے ہیں تو مکروہ ہے، لیکن بہرحال کسی کی جان کا بچانا بھی واجب ہے، اور اگر آپ کے خون دینے سے کسی کی جان بچ رہی ہے تو بہتر ہے کہ آپ خون دیں۔ اسی طریقے سے جو معطر پیڑ پودے ہیں، معطر پھول ہیں، ان کو بھی سونگھنا مکروہ ہے، لیکن عطر لگانا مکروہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لباس کو گیلا کر کے پہننا، یعنی انسان ٹھنڈک کے لیے لباس کو گیلا کر کے پہنے روزے کی حالت میں، تو ایسا جو ہے مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان روزے کی حالت میں مسواک کر رہا ہو اور مسواک وہ بھی تر کر کے مسواک کرے تو ایسی صورت میں یہ بھی کرنا مکروہ ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی ایسا کام کرنا کہ دہن سے انسان کے خون آ جائے، یعنی مثلا اپنے دانت انسان نکلوائے جس کی وجہ سے انسان کے دہن میں خون آ جائے، تو یہ بھی کام کروانا مکروہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔